کائنات میں جس کو بھی جو کمال ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی، شہادت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادل کو چہک ملی تیری وجہ سے، گلوں کو مہک ملی تیری وجہ سے، آسمان کو رفعت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، اور دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا۔ تو کمالات کا بھی مجموعہ ہے۔ کمال خلاق ہے ذات اس کی، کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ مختصر کر رہا ہوں۔ اور انسان محبت کے لیے جو تیسرا سبب دیکھتا ہے وہ احسان دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو اب جب یہاں میرے نبی کی ذات میں جب احسانات کو دیکھا جائے گا تو میرے نبی کی ذات سارے احسانات کا خلاصہ نظر آئے گی، بلکہ احسانات خداوندی کا عنوان جلی نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے آگے ساری انسانیت دبی ہوئی، جھکی ہوئی، خمیدہ گردن اور شرمگو نظر آئے گی، کیونکہ 6 صدی عیسوی میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت اس دنیا کا عجیب حال تھا۔ انسانیت مٹنے کو تھی، انسانیت ختم ہونے کو جا رہی تھی، اور ماؤں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جمادات نباتات کے لیے، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب نہیں آئے تھے تو کیا حال تھا اس دنیا کا؟ اس دنیا کا حال یہ تھا کہ ماں وراثت کی طرح ماں پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ باپ کے انتقال ہونے کے بعد بیٹے کہتے تھے ماں اب تیرا بھی ٹکڑا ہوگا، وراثت کا مال تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اب تو بچی ہے، اب تیرا ٹکڑا ہوگا۔ لکھا ہے علماء نے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ 5 بیٹے مل کر ماں سے زنا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ یہ ماں کا مقام ہے، اور تہجدوں میں تسبیحوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں اللہ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کیا بیٹی کا مقام تھا؟ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی، ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، ان کے نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن ان کے گھر میرے جنت کے میں ان کے گھر جو ہے میرے گھر کے سامنے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ اعلان کیا، صرف کہا نہیں، کر کے دکھلایا۔ جب فاطمہ آتی کھڑے ہو جاتے،
سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ سردار ہے جب معراج پہ گئے تو استقبال کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے۔ دیکھو میرے نبی کو مسجد اقصیٰ میں جو ہے سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی امام اور مقتدی نظر آتا ہے، لیکن جب فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، بیٹی کے پیشانی چومتے۔ یہ عزت کسی نے کہا بھی اللہ کے رسول یہ آپ کی بچی ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے آپ کی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ بچی ہے، میری نگاہوں میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ اس کو تو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ لکھا ہے علماء نے تاریخ میں کہ بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ کھڑا کرتا اور کہتا کوئی ہے اس کو لینے والا، کیونکہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہن کو عزت دی کہ جب طائف کے موقع پر قبیلہ حوازن کے قیدی پکڑے گئے تو اس میں ایک عورت پکڑی گئی جو کہہ رہی تھی مجھے مت پکڑو، مجھے چھوڑ دو، میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہی نہیں، تو کہاں سے ہمارے نبی کی بہن بن گئی؟ چھوٹنے کے لیے کہہ رہی ہے، اب جو ہے گرفتاری ہو رہی ہے اس لیے بہانے بنا رہی ہے۔ کہا نہیں، جاؤ تمہارے نبی سے پوچھو میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، کیا تمہارے نبی کی بہن نہیں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ نبوت کی چادر گر گئی اور کہا بلال جی آمینہ کے لال، یہ نبوت والی چادر بچھا میری بہن کے قدموں میں۔ کہاں؟ یہ وہ چادر ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ قسم کھائی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے اس چادر کے ایک ایک دھاگے پر، اس کی ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب نے اسی چادر کو شیمہ کے قدموں میں بچھایا، یہ بہن کی عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ دیکھو کون آ رہی ہے ننگے سر؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی اور قسمیں کھا کے آئی تھی کہ آج میں نعوذ باللہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کہ نعوذ باللہ سر قلم کروں گی۔ وہ زہر میں تلوار بجھا کے آئی تھی، لیکن جب گرفتار ہوئی نبی کی نگاہ پڑی، کون آ گئی یہ ننگے سر؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا لو یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے بتایا یہ دشمن کی بیٹی ہے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو قتل کرنے آئی تھی۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ یہ بیٹی کو عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ساری کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، بیواؤں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہ ستی کی رواج دنیا میں کیوں وجود میں آئی؟ اس لیے کہ جب شوہر کے انتقال کے بعد جو عدت ہوتی تھی اس میں عورت کو نہانے کی اجازت نہیں، عورت کو کپڑا بدلنے کی اجازت نہیں، عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ جس حجرے میں رہتی تھی پاخانہ بھی وہی کرنا پڑتا تھا، پیشاب بھی وہی کرنا پڑتا تھا۔ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرتا، جب باہر نکلتی تو اس کے وجود سے بدبو آتی تھی اور پھر اس کو کھلے میدان میں چھوڑا جاتا تھا اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے پھر عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ عدت نہیں گزارنی، جس دن ہمارے شوہر کا انتقال ہو اسی دن زندہ ہمیں قبر میں گاڑ دو تاکہ ہم یہ عدت کے دکھ تو نہ اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اتنی نوجوانی میں اس بڑھیا 40 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں؟ فرمایا شادی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں جس طرح عام طور پر ہوتی ہے، میں نکاح خدیجہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بیوہ کا گھر بسا رہا ہوں۔ میرا نبی بیواؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور
बहनों के लिए रहमत बन के आए, माओं के लिए रहमत बन के आए, बहनों के लिए रहमत बन के आए, इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मजदूरों के लिए रहमत बन के आए। मजदूर से लोग मजदूरी करा देते थे, शाम को छुट्टी कर देते थे, पैसे नहीं देते थे, उसको कोई हक नहीं था कि अपनी मजदूरी मांग ले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान किया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दो, उसका पेमेंट कर लो। मजदूरों के लिए मेरा नबी रहमत बन के आया। हाँ, टेलरों और टेलरों और धोबियों, एहसान है मुस्तफा का तुम्हारे सरों पर। अम्मी आयशा फरमाती है कि जो है एक मर्तबा अपने घर में कपड़े खुद धोने लगे। मैंने कहा कई वाकयात हदीसों में दुश्मन आए रात को तलवारें लेकर, लेकिन बिस्तरों पे पाखाना किया उन्होंने। नबी ने उनकी गंदगियां साफ की ताकि कल कोई धोबी को ताना न दे कि ये गरीब है, ये औरों के कपड़े धोता है। तो आयशा अर्ज करती है अल्लाह के रसूल, हम 11 हरम हैं, फिर किस काम के लिए? आपकी खिदमत के लिए हैं, आप छोड़ो। कहा नहीं, कल मेरी उम्मत में ऐसे गरीब लोग आएंगे जो कपड़ा धोने का काम करेंगे, लोग उनको कोई ताना न दे कि ये गरीब है, ये धोबी है। मैं मोहम्मद अपने हाथ से कपड़े धोकर उस धोबी का सर बुलंद कर रहा हूँ। मेरा नबी धोबी के लिए रहमत बन के आया, झाड़ू उठाया, घर में सफाई शुरू कर दी। हाँ, योगी मोदी ने बहुत देर से उठाया है, मेरे नबी ने बहुत पहले अपने घर में उठाया और सफाई शुरू कर दी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल 11 हरम है हम, मैं निकालूंगी, आप क्यों निकालें? फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे जो ये पेशा इख्तियार करेंगे, किसी के घर में झाड़ू देंगे, सड़क पे झाड़ू देंगे। कोई उस मेरे गरीब उम्मती को ताना न दे कि ये जो है सड़कें साफ करता है, ये गलियां साफ करता है, ये औरों के घर साफ करता है। नहीं, मैं मोहम्मद घर की सफाई करके उस मजदूर गरीब का सर ऊंचा करना चाहता हूँ। अपने हाथ से क्यों सी रहे हो कुर्ता फटा? अम्मी कहती है मुझे दो, मैं सियूंगी। कहा नहीं, मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो कपड़ा सीने का काम करेंगे। कोई मेरे उम्मती को कोई ताना न दे कि ये गरीब है, ये टेलर है, इसके पास कोई और जॉब नहीं है, ये औरों के कपड़े सिलता रहता है। मैं मोहम्मद अपने हाथ से कपड़े सीकर उस गरीब का सर बुलंद कर रहा हूँ। मेरा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। जो अल्लाह तो एहसान देखना हो, एहसान अल्लाह ताला ने, और एहसानात मुस्तफ़ी में सबसे बड़ा एहसान जो इंसानियत के सर पे किया वो है कि अल्लाह के हबीब ने इंसानियत को तौहीद का तोहफा दिया। ये इंसान आज तरक्की कर रहा है, आज जो है बड़े दावे कर रहा है, जमीन की कलाबे भर रहा है, हवाओं के सीने चीर रहा है और फिजाओं को घूर के देख रहा है और सितारों पे कमंदे डाल रहा है और चांद पे डेरे जमा रहा है, सूरज की शाओं को मुती कर रहा है, टेम्परेचर को काबू में कर रहा है। यही इंसान इतना जलील तरीन और कम तरीन और एहसास कम तरीन में मुब्तला था कि अपने से भी घटिया चीजों, दरख्तों, पत्थरों, यहाँ तक के कीड़ों मकोड़ों के आगे सजदा रेज होता था, उनसे डरता था, उनसे उम्मीदें रखता था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तौहीद का तोहफा दिया कि तो एक अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता, इस चांद से कुछ नहीं होता, सूरज से कुछ नहीं होता, सितारों से कुछ नहीं होता, शजर और हजर से कुछ नहीं होता, जो है बहर और बर से कुछ नहीं होता, होता है तो एक अल्लाह से होता है। ये इंसान वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को सबसे ज्यादा काबिल तकरीम बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ये इंसान क्यों झुकता है जानवरों के आगे, क्यों झुकता है दरख्तों के आगे, क्यों झुकता है पत्थरों के आगे, क्यों झुकता है कीड़ों मकोड़ों के आगे? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे ब्यूटीफुल बनाया है और सबसे बेस्ट बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को काबिल इज्जत बनाया है। तुम झुको नहीं, ये तुम्हारे खादिम हैं, तुम मखदूम हो, रिसर्च करो। फिर इंसान ने रिसर्च शुरू की है। आज की ये मादी तरक्की ये भी मेरे नबी की रहमत है। चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे नबी जब दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले यहूदी भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे, सारी इंसानियत मौजूद थी, दिमाग भी था, दिल भी था। तो तुमने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? तुमने